پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو ہے بول رہی ہے، اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حق میں اس لیے بھی شاید بات کر رہے ہیں کہ معاملات کو مفاہمت کے ذریعے شاہ محمود قریشی صاحب ان کو شاید باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ معاملات کو چلائیں۔ دوسرا معاملہ جو آج ہوا ملٹری کورٹس میں سیولینز کا جو ٹرائل تھا، اس کے خلاف جو کیس تھا، اس کا سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ ثاقب صاحب، یہ جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، کیا اس کے اہم مندرجات ہے؟ اس سے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اور حکومت کو بھی کوئی انتباہ جاری کیا گیا ہے؟ بالکل، حکومت کے لیے ہی انتباہ ہے بنیادی طور پر۔ جو ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائلز کا کیس تھا، اس میں اپیل کا فیصلہ 68 پیجز کا جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں یہ سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے۔ اس میں جو انتباہ ہے وہ سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 7 مئی کو سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل درست ہیں، قانونی طور پر، آئینی طور پر درست ہیں، لیکن ساتھ ہی کہتی ہے حکومت کو کہ آپ 45 دن میں اس پر ایک قانون سازی کریں گے تاکہ جو سزا یافتہ ملزمان ہوں ملٹری کورٹ سے، ان کو ہائی کورٹ میں اپیل کا رائٹ مل سکے، کیونکہ یہاں پہ ایک سکم موجود ہے۔ حکومت وقت نے جو 22 جون تک یہ لیجسلیشن کرنی تھی سپریم کورٹ کے اس ڈائریکشن کے مطابق یا سپریم کورٹ کی اس آبزرویشن کے مطابق 45 دنوں میں وہ 22 جون کو ختم ہو رہے تھے۔ حکومت بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئی اور آج 22 سپٹمبر ہے۔ 45 دنوں میں جو کام ہونا تھا وہ 135 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ لیجسلیشن نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو اٹارنی جنرل ہیں جو حکومت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی 2-3 سماعتوں میں، بلکہ انہوں نے کہا کہ 5 مئی کو جو سماعت ہوئی تھی اس سماعت میں بھی اٹارنی جنرل نے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ معاملہ حکومت کو بھیج دیا جائے اور حکومت کو کہا جائے کہ آپ قانون سازی کر لیں تو پھر جو ہے وہ قانون سازی ہو سکتی ہے، ممکنہ طور پر حکومت جو ہے وہ اس کو دیکھ لے گی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم نے یہ معاملہ بھیجا لیکن ابھی تک اس میں جو خبر ہے وہ ابھی تک لیجسلیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اس میں ایک اور جو چیز بات کی گئی کہ آرمی ایکٹ میں بنیادی جو ضابطہ ہے وہ موجود ہے، لیکن شہریوں کے لیے مناسب اپیل کا فورم موجود نہیں ہے۔ یہ 9 مئی کے جو ملزمان تھے بنیادی طور پر ان کی جانب سے بھی اور بہت سارے اس میں درخواست گزار تھے جن کی اپیلیں جو سپریم کورٹ میں آئے تھے ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف۔ اب تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد اس پر ایک تو نظر ثانی کی درخواستیں سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں وہ مقرر ہوں گی، دوسرا جو سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست بھی پڑی ہوئی ہے وہ بھی مقرر ہوگی، لیکن حکومت کا رسپانس بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ حکومت نے یہ لیجسلیشن آئینی بینچ جو انہوں نے خود بنایا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اسپیشلی، اس کی ڈائریکشن یا اس کی آبزرویشن کے باوجود حکومت نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے، یہ جو ہے وہ اس میں جو پوائنٹ ہے اب سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا۔ جو 62 جو سزا یافتہ ملزمان ہیں ملٹری کورٹ سے، ان کی اپیلیں جو ہے وہ ابھی بھی کورٹ آف اپیل میں جو ملٹری کورٹس پہ ہی موجود ہیں اور کچھ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لکونہ ہے کہ اپیل کا رائٹ نہ ہونے کا، قانون سازی نہ ہونے کا، اس سے لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ جیل میں قید باقی پی ٹی آئی لیڈرشپ بول رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ان کو یہ سب کرنا پڑ رہا ہے؟ ان کے بھی کوئی مقاصد ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاہ صاحب بہتر لیڈ کر لیں گے اس وقت باہر جاتے ہیں تو؟ ایک تو بالکل یہ جو ایک سوچ ہے وہ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو کوٹلہ کپاس جیل کے اندر جو قیادت ہے وہ عمران خان صاحب سے جب کسی کی ملاقات ہوگی تو پھر تو وہ پتہ چلے گا کہ دونوں کے ذہن ملتے ہیں یا الگ الگ ہیں، لیکن ان کی سوچ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہمیں نظر آتی ہے۔ ڈیفرنٹ اس لحاظ سے کہ وہ مذاکرات کے، بات چیت کے، چیزیں آگے بڑھانے کے حامی نظر آتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب آج بھی انہوں نے کہا جس نے بات کرنی آج مجھ سے بات کرے، باقی سب روک دیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے انہوں نے اس لیے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ شاہ محمود قریشی باہر آئیں گے اور وہ کوئی چیزیں آگے بڑھائیں گے، عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، تب جا کر چیزیں ہو سکتا ہے کہ کنٹرول میں آ جائیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی مختلف کیسز میں جب بری ہو چکے ہیں، ان کے خلاف اب صرف وہی کیسز بچے ہیں جن میں وہ ضمانت پہ ہیں۔
تو جب کیسز میں وہ بری ہو چکے ہیں تو ضمانتوں کے کیسز کیوں جب لٹکائے جا رہے ہیں؟ انہوں نے مختلف حوالے دیے اور حکومت وقت کو یہ کہا ہے کہ ان کیسز کو نہ لٹکایا جائے، اس میں پروسیکیوشن تفتیشی افسر وہ سارا ریکارڈ لے کر عدالتوں میں آئے، عدالتوں میں ان کے فیصلے کریں، ان کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 سال ہو گئے ہیں ان کو جو ہے وہ اندر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے کہ یہ یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری ہیں، میاں محمود الرشید ہیں یا عمر سرفراز چیمہ ہے، چاروں کے دستخط سے 2 صفحات کا لیٹر جو ہے وہ باہر آیا ہے، اور اس میں جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو سپورٹ کیا گیا ہے۔ ہم باہر بیٹھے کوئی ایک پرسیپشن پی ٹی آئی کے اندر بھی یا باہر بھی کچھ ہلکے یہ پرسیپشن بنا رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بالکل الگ ہو چکے ہیں، ان کا کوئی معاملہ ڈیل یا اس قسم کی چیزیں کہ وہ کیونکہ وہ بریت ہو رہی ہے، اور جو اندر بیٹھی قیادت ہے وہ بھی ان کو اچھا نہیں سمجھ رہی، تو وہ انہوں نے اس پرسیپشن کو بھی توڑ دیا ہے کہ وہ ہم میں سے ہی ہیں اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور ان کو رہا کیا جائے، ان کا رائٹ ہے وہ باہر آئیں اور جو ہے وہ 2 سال سے